سے ذکر کرے گا؟ ہماری مجلسوں میں صدیق اکبر کا کثرت سے ذکر آتا نہیں آتا؟ فاروق اعظم کا کثرت سے ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کثرت سے ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ قادریوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ چشتیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ نقشبندیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سروردیوں کا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سب کا آتا ہے نا، محبت رکھتے ہیں اس لیے آتا ہے۔ اگر حیدر کرار سے بھی کسی کو محبت ہو، اس کا ذکر کیوں نہ آئے؟ اس کے ذکر کو روکنے کے لیے کیوں زور مارا جائے؟ کہا کہ وہ اس قدر پیار کرتے ہیں کہ ان کی محبت کی دنیا خدا اور اس کے رسول کی محبت سے آباد ہوتی ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه۔ میں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہوں، اس لیے اگر کوئی آیت میں کمی بیشی ہو تو میری آپ رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ میں اس اپنی کمزوری کا پہلے اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے محبوب، ان کے دلوں میں خدا اور اس کے رسول کی محبت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی محبت سماتی نہیں ہے۔ اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں۔ جو خدا اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنے والا ہے، یعنی عقیدہ باطلہ رکھتا ہے یا عملاً اسلام کا باغی ہے، اس کے ساتھ ان کی دوستی نہیں چلتی، خواہ ان کا وہ ان کے باپ لگتے ہوں، بیٹے لگتے ہوں، بھائی لگتے ہوں، قریبی رشتہ دار لگتے ہوں، اصول لگتے ہوں جن سے وہ پیدا ہوئے، فروع لگتے ہوں جو ان سے پیدا ہوئے، علاقہ لگتے ہوں جو ان کے بھائی ہیں، نکاحی تعلق ہو کہ ان کی بیوی ہو۔ کہا پھر اس میدان میں آ کر کے وہ کسی کے بھی کچھ نہیں لگتے۔ ہماری محبت کا اس قدر غلبہ ہے کہ نہ وہ وطنی پابندیوں کے پابند ہیں، نہ وہ جغرافیائی سرحدوں کے پابند ہیں، اور نہ وہ رنگ و بو کے پابند ہیں، بلکہ وہ خاکدان ارضی سے اونچا اڑ کے نہ تو نبی پاک کے دامان محبت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کی ساری زندگی محبتوں کی دنیا سے بھری ہوئی ہے، اور محبتوں کے سارے رخ مدینے والی سرکار کی حضور کی ذات سے پیار ہے، حضور کے اصول سے پیار ہے، حضور کے فروع سے پیار ہے، حضور کے دوستوں سے پیار ہے، حضور کے شہر سے پیار ہے، حضور کی مٹی سے پیار ہے۔ اور وہ متقی ہیں، یعنی بغض سے، اسد سے، کینہ بری سے، خواہ ضد سے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت تو ہے۔ کیا میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس میں کسی کی ضد نہیں بستی؟ یار یہ سب لوگ آپن میں گھروں سے روٹی کھاتے ہو، اگر میں یہ کوشش کروں کہ سب مجھ سے ڈریں، حق ہے یہ میرا؟ میری کوئی عزت کرتا ہے تو مجھے سمجھنا چاہیے میری عزت کرتا ہے۔ میں سمجھوں کہ میں علم کے ذریعے سے اس کو کھا جاؤں گا تو یہ تو سوائے جہالت کے اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ اگر علم کی دنیا میں کوئی دہشت گردی ہے تو یہ ہے۔ اگر کوئی ٹیررسٹ مولوی ہے یا کوئی ٹیررسٹ پیر ہے تو یہ اس کا ٹیررزم ہے۔ اتنی مدتیں بیتی ہیں کیوں مولانا؟ اس وقت تو آپ خاصے بزرگ بوڑھے آدمی نظر آ رہے ہیں، لیکن میں عمر میں، علم میں تو آپ بڑے ہیں، علم میں آپ بڑے ہو کر عمر میں بڑا ہوں۔ مدت کتنی گزری ہے آپ کے میرے تعلقات میں؟ سن 70 سے لے کر کے 36 برس کا زمانہ ہے، اور یہ شخص اتنا مخلص آدمی پایا ہے۔ 100 میل پر میری تقریر ہے۔ میرا کل یہ نظریہ تھا، نہ یہ آج نظریہ ہے کہ یہ میرے علم سے استفادہ کرنے والا فاضل آدمی ہے، جامعہ رضویہ کا فارغ التحصیل ہے، سارا درس نظامی باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، اور حافظ قرآن پاک ہے، اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اکبر اس پر بیعت کی ہے، جس کی ہوا بھی لگ جائے تو آدمی کے اندر ایک تازہ زندگی آ جاتی ہے، ایسا محبان آل بیت میں سے۔ اور علمی تحقیقات ان کی تو لاجواب تھی۔ بدھو والے استاد رحمۃ اللہ علیہ کسی کی تعریف کرتے تھے تو صرف خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ کی کرتے تھے۔ کہتا ہے جو ذہین بھی تھا، محنتی بھی تھا، اور باادب بھی تھا۔ پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ کی تعریف کرتے تھے، کہا وہ
بے حد ذہین آدمی تھا، اگر وہ محنت کرتا تو دنیا میں وہ اکیلا ہی ہوتا، لیکن وہ شہزادہ قسم کا سید تھا، محنت نہیں کرتا تھا، لیکن ذہانت میں نے زندگی میں اس کے برابر کی کسی بندے کی نہیں دیکھی. ہاں جی. اب یہ میرے پیچھے پیچھے پھرے ہیں، ٹیپ لی ہوئی بغل میں، اور میرا بھی ایسا ان سے ذوق بن گیا کہ 150 200 میل پر تقریر کرتا ہوں، رات ان کے پاس آ کے ٹھہرتا ہوں. اور ان کا وہ جو مکان تھا، آج تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو باغ و بہار کر لیا ہے، اس طرح گرم ہوتا تھا جیسے بھٹی گرم ہوتی ہے. تو ایک جگہ کہیں میرا کھانا کسی نے پکایا، ان کے ہاں اے سی لگا ہوا تھا، ان کا رات یہیں رہ جائے. ہاں، پھل کھائے اس برچ کے تو بیٹوں بھر دیے پاس، اب اڑنا کام نہیں ہے، اپنا جر مرنا ہے ساتھ. ہاں جی. مولانا موجود ان سے پوچھے، ان کا رات یہاں رہ جائے. میں نے کہا میری سنگت ان سے ہے، تعلق ان سے ہے، میں ان کے ساتھ گرمی میں جا کے رہوں گا، میرا ایک مدت سے وہاں تعلق ہے، میں آج ٹھنڈ کے لیے یہاں نہیں آرام کرنا چاہتا، جسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. جی. لیکن کبھی آپ نے مجھ سے یہ وحشت محسوس کیا یہ مجھے ڈرانا چاہتا؟ اگر میں یہ سوچتا تو کتنی دیر تک تعلق چلتا؟ اب یہ شاہ صاحب اتنی میری عزت کرتے ہیں جتنے کسی بڑے بھائی کی عزت کرنی چاہیے، مگر یہ مجھ سے بدرجہ بہتر شخص ہے، علمی طور پر بہت تحقیق اس شخص کی ہے، بہت اعلیٰ صلاحیتیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عزت محض میری حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں، وسیع الظرف ہیں، وگرنہ میرے جیسا آدمی ان کے سامنے عزت کے قابل نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، میں جو میں نے خود پڑھائے میں ان کی عزت کرتا رہا ہوں، سب کو مولانا کہتا رہا ہوں، میرا اس سے کچھ نہیں بگڑا. تو یہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا کہ مجھ سے ڈرتے ہیں، نہیں، ڈرنے کی عادت ہوتی تو علی کا بیٹا کہلانا بند کر دیتا. نہ، مجھے کسی سے، خدا اور اس کے رسول اور والی بغداد اور آل اللہ سے ڈرنے کے سوا کسی سے ڈرنے کی عادت نہیں ہے. تو یہ احسان ہے میرے جد کریم کا. ہاں جی. اور یہ سلسلہ سنیت کا، پوری زندگی مولانا سنیت کے نام پر دعا مانگتے وقت کیا دعا کی ہے؟ مولا کریم اہل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما. ہمیں سنیت سکھاتے ہو، ساری زندگی درس ڈرامی. کیوں مولانا اب اس کے گواہ ہیں کہ نہیں؟ آنے پر بک جانے والی قوم لوگوں کو سنیت سکھاتی پھرتی ہے. ہاں؟ آپ کو مولانا یہ بات یاد ہوگی، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، سید صاحب سے 26 دکانیں تھی، ایک مسجد تھی، رہائشی مکان تھا. انہوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ یہ آپ کا ہے. آپ چونکہ آل بیت کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ میں آل بیت کی تعریف کرنے والا تھا، کل بھی، آج بھی، اور قبر تک رہوں گا. اس سے اگر کوئی سمجھے کہ میں تمہارے ڈر کی وجہ سے میں اپنے باپ کا نام لینا بند کر دوں، حلالی بیٹا ایسا نہیں کیا کرتا. اگر حلالی ہے تو حیدر کرار کی تعریف اس کو موافق پڑے گی. جناب ایک مرتبہ 10ویں محرم کے موقع پر مجھے میں تقریر کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کچھ بات کریں. میں نے کہا ان کے لیے الگ دن مقرر کرو تو میں پھر ان کے لیے آ جاؤں گا. آج میں شہادت کے موضوع پر کہا نہیں، آگے ایک شاہ صاحب نے تقریر کیا تو بعض نے اس کے خلاف باتیں کی ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ اس کی تائید کریں. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کوئی تنقیدی قسم کے جملے بولے. میں نے کہا یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئی پر زبان کھولنا یہ میرے جد کریم کا مذہب نہیں ہے. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان نے اس کام کو حرام کہا ہے اور تمام علماء عقائد نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے. صحابہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو پھر بھی کروڑہ اولیاء اللہ سے وہ افضل ہے. تو جب کسی ولی کے بارے میں زبان کھولنے کا حق نہیں تو کسی صحابی کے بارے میں زبان. تو مجھے وہ تنہائی میں آ کے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کو میں نے 26 دکان. کیوں مولانا یہ آپ کے علم کی بات ہے کہ نہیں؟ میں نے آپ کو 26 دکانیں دی ہیں، ایک مسجد دی ہے، ایک رہائشی مکان دیا ہے. اتفاق کی بات میرے نزدیک نہ اس کی کوئی اتنی اہمیت تھی، نہ ہی میں نے وہ کاغذ سنبھال کے رکھے. اس وقت میرے بریف کیس میں ہی پڑے ہوئے تھے اور لکھے ہوئے کو 12-14 برس گزر چکے تھے. میں نے جہاں ان کے سامنے نکال کے نہ پھاڑ کے ان کے حوالے کر دی. میں نے کہا یہ آپ واپس لے لیں، اگر آپ نے اس کو میرے ایمان کی قیمت سمجھا ہوا ہے تو یہ لیں. ہم نے تو یار سنیت کے لیے کوئی آنچ کھائی ہے. ایک صاحب پرسوں ترسوں کی بات ہے، آپ لوگ بچے مناظرہ کرنے لگے. ان کا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا کاروبار دنیا میں کون سا ہے؟ کوئی کہنے لگا یہ شادیوں کی بیورو کھول لی جائے، اس وقت خرچہ کچھ نہیں ہوتا.